السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سورہ المائدہ ہے۔ آج کی تجوید کلاس میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 18 تک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن، بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ان آیات کو میں آپ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی۔ چلے آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ چلے آئیے ان آیات کو اب ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ یہدی بہ اللہ، یہ دیکھیے یہدی، یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے، یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچیں گے۔ اور آگے دیکھیں بہ اللہ، یہاں اللہ کا نام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر ہے۔ کیسے؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، یا دیکھیں وَيُخْرِجُهُم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے میم مشدد والا حرف آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام شفیع ہوگا۔ ہم پچھلے میم کو اگلے میم میں مدغم کریں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، یہاں دیکھیں إِلَى صِرَاطٍ، تو آگے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، یہ دیکھیں قالو، یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے، واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم یہاں 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھنے آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں میم ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ، یہ دیکھیں قُلْ فَمَن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟
قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه. یہ دیکھیں وہ امہ، یہاں میم مشدد، یہاں پر غنہ ہوگا، اور یہاں پہ دیکھیں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، تو یہاں ہم 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. یہ دیکھیں ومن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے فا ہے، تو ہم یہاں افا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی توہیں لکھنے آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں ایک زبر پڑھا جائے گا، 2 زبر نہیں پڑھے جائیں گے. کیسے؟ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ. سماوا دونوں جگہوں پہ کھڑی حرکات ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. یہ دیکھیں یخلق ما یشاء، یا خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور آگے دیکھیں آپ کو چھوٹی توہیں لکھنے آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں حمزہ ساکن ہو جائے گا، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. یہ دیکھیں شیء، حمزہ کے نیچے تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے قوف آ رہا ہے، اور قوف جو ہے اکفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اکفا کریں گے، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ واللہ علی کل شیء قدیر. وقالت الیہود والنصارى. یہ دیکھیں والنصارى، یہ دونوں جگہوں پہ کھڑی حرکات ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ. یا دیکھیں نحن ابنا، نون کے اوپر کھڑی حرکات ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ نحن ابناء اللہ وَأَحِبَّاؤُهُ. یہ دیکھیں وَأَحِبَّا، یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے، اور یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور آگے دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توہیں بھی لکھنے نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں ہا ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ. یا دیکھیں قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر اکفا شفوی ہوگا، اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے، اور غننے کی مقدار جو ہے 2 سے 3 سیکنڈ ہوگی. کیسے؟ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توہیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. بل انتم بشر. یہ دیکھیں بل انتم، یہاں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں بھی اکفا شفوی ہوگا، اور ہم یہاں بھی غنہ کریں گے، اور یہاں بھی غننے کی مقدار جو ہے 2 سے 3 سیکنڈ ہوگی. کیسے؟ بل انتم بشر ممن خلق. یہ دیکھیں بشرم، یہاں را کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غننے کے ساتھ پڑھیں گے. اور آگے دیکھیں ممن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے خا آ رہا ہے، اور خا جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اظہار کریں گے، ہم یہاں غنہ بالکل نہیں کریں گے. اچھا بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ یہاں بھی غنہ کرتے ہیں. وہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ ممن خلق. تو یہ غلط طریقہ ہے، آپ نے یہاں غنہ بالکل نہیں کرنا. تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ بل انتم بشر ممن خلق. ایسے پڑھنا ہے آپ نے، ممن خلق.
من من اس طریقے سے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، گننا بالکل نہیں کرنا ہے. کیسے؟ بل انتم بشر ممن خلق. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلب کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں قاف ساکن ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یغفر لمن یشاء. یہاں دیکھیں یغفر لمن یشاء، یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ یغفر لمن یشاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء. یہ دیکھیں وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء، یہاں خالص سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے. یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور آگے دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں بھی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ حروف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں حمزہ ساکن ہو جائے گا، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ. یا دیکھیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ، یہاں دونوں جگہوں پہ کھڑی حرکات ہے، تو ہم یہاں 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹا سا زا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں. کیسے؟ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. آپ نے اس سبق کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. دیکھیں جب تک آپ پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو آپ کے مخارج میں اور آپ کے تلفظ میں بہتری نہیں آتی ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.